العالمین۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ مولانا سید سعید الحسن دامت برکاتہم، مہمانان گرامی، علماء کرام، برادران اہل سنت، آج کا یہ مبارک اجتماع حضرت عمدۃ العارفین قبلہ حضرت پیر ارشاد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے چہلم کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے اور علماء کرام بحمدی تعالیٰ ان سے تعلق رکھنے والے کافی تعداد میں اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صرف 5 منٹ کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے مقبول بندوں کی تعریف فرمائی، ان کا ذکر فرمایا اور اعلان فرمایا کہ تم لوگ خبردار رہو، ہوشیار ہو کر، متوجہ ہو کر میرا یہ فرمان سنو کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ قرآن کریم نے خود ہی بیان فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جن میں 2 باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات آمنو ہے اور دوسری بات وکانوا یتقون ہے۔ آمنو جو ایمان لائے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا ہے، الایمان هو الاعتقاد الصحیح، ایمان صحیح عقیدے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، ایک عقیدہ ہے اور ایک صحیح عقیدہ ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اس دور کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ واقعی ایسے ہی صحیح ہے جیسے اہل سنت کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کا تقوی دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کا عمل دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے باقی جس قدر بھی اوصاف ہیں ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ پہلا نمبر تو ایمان کا ہے، اور ایمان کے معنی اعتقاد صحیح کے ہیں، اور اعتقاد صحیح وہی ہے جس کو ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ جس عقیدے کی ترجمانی اس بر صغیر کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمائی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمائی، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین نے فرمائی۔ یہ اہل سنت و جماعت کے
اکابرین ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق جو لوگ عقیدہ رکھنے والے ہیں ہم انہیں اہل سنت سمجھتے ہیں، اور ان سے ہٹنے والے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ جب تک ان کے عقیدے کی ان کے عقائد کے ساتھ مطابقت نہیں ہوگی تو وہ آمنو کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی بات دیکھنے والی یہ ہوتی ہے، چنانچہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جو سنی کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں سنی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جو کتاب الہی کو حجت مانتا ہو، جو سنت رسول حدیث مصطفیٰ کو حجت مانتا ہو، اور اجماع کے اوپر اس کا اعتقاد ہو۔ صحابہ کا اجماع ہے، ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے، امت کے علماء فقہا کا اجماع ہے، جو ان کے اجماع کو مانتا ہے قرآن اور سنت کے بعد وہ اہل سنت ہے۔ قرآن کو نہیں مانتا تو مسلمان ہی نہیں، حدیث کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اگر اجماع کو نہیں مانتا تو وہ صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں جو ہیں ان کو ہمیں ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری نشست و برخاست ہوتی تھی، خدا کے فضل و کرم سے ہم نے انہیں عقیدے کا نہایت پکا پایا تھا۔ عقیدے کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ متسلب، یعنی جتنا بھی آپ کسی کو عقیدے کا پکا کہہ سکتے ہیں، بحمدی تعالیٰ ان کا عقیدہ اس قدر پختہ اور صحیح العقیدہ، صحیح اہل سنت اور اہل سنت کے ساتھ محبت کرنے والے علماء کے ساتھ ان کی نہایت ہمدردیاں اور شفقتیں ہوتی تھیں، اور اسی چیز نے علماء کو ان کے قریب کیا۔ اور آپ یقین فرمائیے کہ آج ہمارے دل و دماغ میں ان کی